जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आज का सुबह हिदायत भी जारी है। सोयम शहदाए कराची कराची में मजालिस का एहतमाम है, और इस वक्त यहाँ पर नाज़रीन भी इस हवाले से अपनी जो भी ताज़ियत है उन वर्षा के हवाले पेश कर सकते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं, और जो ख़यालात हैं इज़हार यकजहती के वो भी आपके हैं। हुकूमत क्या कर रही है? अभी ताज़ा तरीन जो ख़बर थी कि कमिश्नर कराची ने कहा है कि तमाम जो मुतासरीन उनकी बहाली का एहतमाम किया जाएगा। तो वो कैसे किया जाएगा? इस तरह के तमाम दावे तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन इन दावों पे जो अमल है वो नहीं होता। शुरू में 2-4 दिन ये तमाम बातें होंगी। आपको याद होगा सानिया कोयटा पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया था। आज 6 तारीख को भी इसकी समाअत होना थी, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ बलूचिस्तान है उनको भी अगवा किया गया। वो ख़बर भी कहीं रुल गई और किसी को पता नहीं कौन कौन इदारे उनकी तलाश में निकले हैं। इतना बड़ा एक हुकूमती ओहदेदार, उसको भी अगवा कर लिया गया। तो ये तमाम जो ख़बरें हैं वो आती हैं, थोड़ी देर के लिए हाईलाइट होती हैं और फिर चली जाती हैं। तो शायद जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनको भी पता है कि 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा हमने सब कुछ फेस करना है, झूठ वगैरह बोल के ये टाइम गुजारना है, उसके बाद फिर ये दोबारा जो एक रवां दवा होगी ज़िंदगी, और फिर नया कोई हंगामा, नया कोई धमाके तक ये वो अपनी तमाम जो आसाइशें वो एंजॉय करते रहते हैं। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो शहदा के खून ने हमें बेदार किया है, इस बेदारी की फ़िज़ा को कायम रखना है। और जैसे कराची से हमें हमारे भाई बता रहे थे कि ये जो यजीदी हैं वो 1 फुट भी हमारा जो मकसद है उससे हमें पीछे हटा नहीं सकते। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माएँ भी कह रही कि हमारे और भी बच्चे होते तो हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे उनको कुर्बान करते। तो कॉलर अब हमारे साथ आ चुके हैं, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फारूक भाई और सिस्टर उस्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइदा लंदन से फ़ोन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम मोमिनीन को ताज़ियत पेश करती हूँ, इमाम ज़माना की खिदमत में ताज़ियत पेश करती हूँ। जज़ाकल्लाह। उसके बाद मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाह रही थी। जी कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जिसने हम अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखा, रोज़े क़यामत उसका हशर यहूदियों के साथ होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो रोज़ा रखे और नमाज भी पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो रोज़ा रखे और नमाज भी पढ़े, इसके बावजूद दुश्मने अहले बैत होने की वजह से अल्लाह ताला उसकी इबादत को रद्द फरमाएगा और उसे यहूदियों के साथ उठाएगा। बेशक बेशक। सबसे पहले तो ये हदीस, और उसके बाद एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि शहादत हमारी विरासत है। हमें ये दुख नहीं है, शहादत हमारी विरासत है और ये खून का असर होता है। मेरी बेटी हैं 7 साल की हैं, वो टीवी देख रही थी कल, और जब ये न्यूज़ सुन रही, स्कूल से वापस आई तो मुझे रोते हुए देखा तो बोलती है, मम्मा क्यों रो रहे हो? तो वो टीवी की तरफ देख के कहती, मम्मा क्या हुआ है? और जब उसने सुना और थोड़ी देर के बाद बोलती है कि ओ माय गॉड यजीद वापस आ गया। तो मैंने बोला, नहीं यजीद नहीं वापस आया, आप क्या बोल रहे हो? तो कहती है, तो लेकिन यजीद ही तो मौला हुसैन को लव करने वालों को मारा था, तो यजीद वापस आ गया। तो एक बच्चा भी ये समझता है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद को मानने वालों को अजियत देने वाला यजीदी टोले से है। तो ये जिन कॉलर ने पहले फोन की थी, इनको और इन जैसे और लोगों को तो इतनी समझ होनी चाहिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद को अजियत देने वालों को या उनको शहीद करने वालों को हम अपने बाप दादा की विरासत को लिए हुए हैं। हमारे एक अली आबिद करबला में बचे थे, और आज आप दुनिया भर में देखें आपको मोमिनीन मिलेंगे। हमारे मौला हुसैन का 72 का एक छोटा सा आप अगर फौज बोलने, आर्मी बोलने, जो कुछ भी बोले, 72 लोग थे। यजीद के साथ लाखों लोग थे। हमारे एक बचे थे, तो आज दुनिया भर में हम इनसे खत्म नहीं हुए। तो आखिर यजीद की आर्मी के इतने लोग जो बचे थे, उनकी औलाद भी तो अभी तक जिंदा है। तो हमें कोई ताज्जुब नहीं है। मेरा एक ही बेटा है, अली रजा,
اور اگر میرا ایک بیٹا منتوں اور مرادوں سے مجھے اللہ نے وہ دیا ہے، لیکن مولا حسین کے نام پہ، مولا علی کے نام پہ اگر کوئی اس بغض میں میرے بیٹے کو مارے کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، یہ محمد سے محبت کرتا ہے، یہ حسین سے محبت کرتا ہے، تو میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے اکلوتے بیٹے کو 10 بار دینے کے لیے قربان ہوں. سلامت رہیے بہن، سلامت کیونکہ یہ میرے باپ دادا کی وراثت ہے، میرے مولا نے ایسا کیا، اور یہ ان کی وراثت ہے جو وہ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بولا کہ جنازے کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا، یہ ان کی وراثت ہے. ان کے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا کے اوپر حملے کیے. ہمارے امام حسن علیہ السلام کو دوسری دفعہ غسل ملا، وہ اپنے باپ دادا کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی سنت ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے 12ویں امام کا ظہور نہیں ہوگا. قاتلان حسین اور مولا علی کے بغض رکھنے والے لوگوں پر لعنت بے شمار. لعنت بے شمار. بہت شکریہ سسٹر، جزاک اللہ. مولا آپ کے اس عزم و حوصلے اور جو بھی آپ کے توفیقات ہیں اس میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو فخر ہونا چاہیے اپنی ان ماؤں بہنوں پر. دیکھیں نا بہن، انہوں نے کیسا بتایا، اور پھر اپنے اس وقت اپنے بچوں کی بھی کیفیت بتائی ہے کہ جو چھوٹی بیٹی ان کو بھی پتہ ہے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے مارنے والے یا ان کے جو دشمن ہیں وہ یزیدی ہیں، وہ چاہے پہلے کی یزیدی ہوں چاہے آج کی یزیدی ہوں. اور ایک ماں خود کہہ رہی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، منتوں مرادوں سے مانگا ہے، اور وہ بھی اگر مولا امام حسین کی راہ میں مانگا گیا تو میں اس کو قربان کروں گی. اور یہ تمام، یہ ایک ماں کی بات نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں ماؤں کی ترجمانی کی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، جزاک اللہ. بہت شکریہ بھائی. فاروق بھائی، میں شفقت بات کر رہا ہوں. جی مہربانی. اور آپ کو سلام، اور عظمیٰ بیٹی کو بہت ہی سلام دل کی گہرائیوں سے. اور آج سوئے میں شہداء کے تو ہم ان میں شریک ہونے کے لیے کافی دیر سے ہولڈ کیا، پھر وقفہ آ گیا. آپ سے بات نہ کریں تو پھر وہ دن اچھا نہیں گزرتا. ایک پیغام ہوتا ہے دنیا تک پہنچ جاتا ہے، مومنین تک جو ہم نہیں پہنچا سکتے وہ ہم پہنچا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہاں پر بھی ایک سوئم تھا، وہ جو حاجل سے آتا، ان کی جنازہ نماز میں کل تھے، ہم وہاں شرکت کے گئے تھے. ایک افسوس ہے کہ شیعہ تنظیموں کی جانب سے اس شکارپور کے واقعے کے لیے کوئی مذمتی بیان بھی نہیں دیا گیا. اچھا. اور یہ جو واقعہ ہوا تھا شکارپور میں، یہ ایک ایسا واقعہ تھا، اس کی نوعیت بالکل شیعہ نوعیت تھی. وہاں پر جمعہ نماز ہوا کرتی تھی، نماز جنازہ ان کی شیعہ ہوئی، علماء پہنچے تھے وہاں پر. 2-4 نام تھے جو امام ابا کبا میں وہاں پر پہنچے تھے، اور ہمارے ایک محترم سید ارشاد علی شاہ نقوی، انہوں نے وہ نماز جنازہ پڑھائی. تو باقی ہمارے ضلع کے علماء کہاں تھے، وہ جنازے میں کیوں نہیں پہنچے؟ ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے تھے، بہت بڑی تعداد تھی، جنازے تک پہنچنا بہت بڑا مشکل تھا. تو یہ میں اپنی شیعہ تنظیموں کے سازمان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کیا جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں وہ شیعہ نہیں ہوتے. ایسی کوئی بات نہیں. دوسری بات کہ آج ان کا سوئے میں آج مجلس تھی وہاں پر، وہ بھی ہو چکی مجلس. تو ابھی آپ کے پاس صبح ہے، ہم تو دوپہر ہو گئی ہمارے پاس، تو وہ بھی مجلس ہو چکی. اور اس کے بعد یہ ہمارے یہاں ایک شیعہ ہونے کا ایک سزا، وہ ابھی ایک ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں یہ ہوا تھا حج کے مہینے میں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا. اس کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ شیعہ پڑھا جائے، کیونکہ وہ خود مومن تھا اور وہ اکیلا ہی مومن تھا اس شہر میں. تو اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو کیونکہ یہ شیعہ ہے. تو وہاں پر ایک مولانا نے جنازہ پڑھا اور کچھ لوگوں نے اس میں شرکت کی. تو ہوا یہ کہ وہ مولانا سے بیوی چھین لی گئی، کیونکہ یہ اب تمہاری یہ بیوی حرام ہو گئی تم پر، تم نے ایک شیعہ کا جنازہ پڑھا. اور جو جنازے میں شریک ہوئے تھے ان پر فورس کیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، کیونکہ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیویاں حرام ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کی یہ ماحول ہوتے ہیں ہمارے پاس، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے سوچنے کے ہوتے ہیں کہ آخر شیعہ ہونے میں اتنا جرم کیوں ہے. کیوں اگر کوئی شیعہ کے جنازے میں شرکت ہو تو اس کی بیویاں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی علم کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
لیکن اب تو جنازے میں دشمن بھی ہمدردی رکھتے ہیں. اگر کوئی کافر مر جائے یا کوئی کافر بھی ہمدردی رکھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. بالکل یہ تو ایک جنازہ ہے جس میں کسی کو کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے. تو آخر یہ شیعہ ہونا ہمارے یہاں اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہماری شیعت میں جو اندرونی ایک حال پڑ گیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں، اب تو ایسا ہو رہا ہے کہ شیعت کو شیعہ ہی ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے زمانے والے اس شیعت سے نفرت کریں. یہ وہ شیعت نہیں ہے، شیعت تو حقیقی ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دی ہے. یہ بھی ان دشمنوں کی ایک چالیں ہیں جو ہم پر چل رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شکارپور میں بم بلاسٹ ہوا تھا اس کا یہ سبب یہ تھا اس پر یہ حملہ ہونے کا کہ شکارپور میں ایک بہت بڑی سپاہی صحابہ کی دستگاہ ہے جہاں پر بہت وافر مقدار میں ہتھیار ہیں. یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس میں وہ دہشت گرد نہیں ملتے، تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے. شام کے ٹائم پر دیکھیں جیسے ہی مغرب سے پہلے تو یہاں پر بڑی لمبی داڑھیوں والے لوگ اور ہتھیار اپنے گلوں میں ڈالے اور بازار میں گھومتے چلتے ہیں. اور جب بھی وہ جو مدرسہ ہے یہاں پر بہت بڑا مدرسہ ہے شکارپور میں، وہاں کے لوگ جب بھی ریلی کوئی نکالتے ہیں تو وہ مسلح نکالتے ہیں. ہر ایک کے پاس ہتھیار ہوتا ہے. وہ چاہتے تھے کہ شیعت مرکز بن رہا ہے شکارپور میں، اور اکثر شیعہ لوگ حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہر مومن کو کہیں نہ کہیں سے سکون حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ لوگ وہاں جاتے تھے، سکون ملتا تھا. وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے جاتے تھے. تو یہ اصل کارن تھا. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے. بالکل صحیح شفقت صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بہت آپ کا میسج آ گیا. اور کیا وجہ ہے؟ شکارپور میں بھی ظاہر ہے ہر جگہ اس طرح کی نرسریز موجود ہیں اور حکومت نے خود ہی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے. اور کچھ مقامی طور پہ آپ کو اپنی تنظیموں سے شکایت ہے تو ضرور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جب اس طرح کی چھوٹی جو بھی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتا ہے، جیسے آپ بتا رہے بہت زیادہ رش تھا، آپ کی خود ان پہ نظر نہ پڑی ہو، کوئی نمائندگی ضرور ہوئی ہو، تو وہاں سے خود ضرور اپنے ضلعی جو بھی انتظامیہ ان سے رابطہ کر کے اپنی شکایت ضرور ان تک پہنچائیں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دور ہونے کے، یہ جو ہمارا ایک علم ہے یا جو پلیٹ فارم ہے، آپس میں یکجہتی کی بہت ضرورت ہے. ہو سکتا ہے یہ دشمن کی کوئی چال بھی ہو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی. السلام بہن. عظمیٰ بہن آپ کو سلام. وعلیکم السلام. جی بہن. جی فاروق بھائی، ہم کراچی کے جو سانے ہیں ان پہ تعزیت پیش کرتے ہیں. ہم ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں. بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے کہ یہ بولنا کہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن افسوس، بہت زیادہ افسوس کہ ابھی یہ دیکھیں کوئٹہ کا ابھی یہ دکھ ہی وہ نہیں ہوا کہ ابھی یہ کراچی کا شروع ہو گیا. یہ جو بہن تھی کال جن کی آئی، ان کے جذبات کے ہم اپنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو کوئٹہ میں جو میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہی تھی، اس میں جو 3 بیٹوں کو بھی قربان کر کے ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم لوگ کو ہمیں اپنے اس کا غم نہیں ہے، ہمیں تو اکبر یاد آتے ہیں، ہمیں قاسم یاد آتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کے غم کو یاد کر کے ہمیں تو یہ بہت چھوٹا لگتا ہے. تو ایسے ماؤں کو تو سلام کیا، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے کہ ان کو وہ ان کے جذبات، یہ جو ہمیں مار رہے ہیں، یہ جو خود بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تم لوگ کتنی کوشش کر لو، لاکھ کوشش کر لو کہ ہم ان سے دور ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاداری سے دور ہو جائیں. یہ اس طرح ہمیں آپس میں لڑا کے شیعہ سنی، یا یہ اتنی ہمارے کہ ہم آزاداری میں بم بلاسٹ، لیکن ان کی یہ بھول ہے کہ 3 بیٹوں کو شہید کرنے کے بعد بھی وہ مائیں ان کے الفاظ ہیں کہ ہمیں اپنا غم نہیں، ہمارے ایک اور بھی بیٹے ہوتے تو ہم لوگ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور یہ بھی ہماری ایک فتح ہے کہ وہ شیعہ سنی کے جو لڑنا چاہتے ہیں، جو یہ دھماکے کرا کے آپس میں لڑا کے بڑے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی یہ بھول ہے کہ اب یہاں ہم لوگ شیعہ سنی سب ایک ہیں. ہم لوگ کو اپنا پیارا ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں اگر ہم انسان نہیں ہے کیا، شیعہ سنی کوئی بھی دیکھ لیں کہ ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے، کیا ہے وہ شیعہ ہو سنی کوئی بھی ہو، ہم انسان ہیں. ہمیں
یہ جو حالات ہیں وہ بیچارے جو ایک سبزی والا ایک مرچیں بیچنے والا وہ بیچارہ وہ ان کے فیملیز کا کیا ہوگا. بالکل ایک کمانے والا. بالکل بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت ہی مشکل حالات ہیں لیکن حوصلہ دینے والی وہی طاقتیں ہیں جیسے آپ بہن کا بتا رہی تھی کہ پھر اس وقت کیا ہوا ہوگا 10 محرم کو جب کیا واقعات تھے آنکھوں کے سامنے. تو آپ ہماری جو بہنوں کے ریمارکس ان پر اگر آپ کچھ مزید کہنا چاہیں. دیکھیں اور یہ جو جذبہ ہماری ماؤں اور بہنوں میں یہ کسی اور قوم میں آ بھی نہیں سکتا. یہ صرف بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ماننے والی بہنوں اور ماؤں میں ہی یہ جذبہ آ سکتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جو لاشوں کو 3 گھنٹے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں وہ مائیں 3 دن تو یہ کربلا کہ ماننے والوں کے علاوہ کسی اور میں یہ قوم جذبہ یہ دکھا کہیں پہ بھی آپ دکھا دیں. بالکل ان کے علاوہ کسی میں جذبہ ہوئی. اور جہاں تک دیکھیں کراچی کی بات ہے کوئٹہ کی بات ہے ہر جگہ ہی کربلا بنی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں چھوٹے آج بھی سرکولر روڈ کوئٹہ میں ایک اور دہشت گردی کے واقعے میں ایک شیعہ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی شہزاد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے کراچی کے عزادار جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک تعزیتی ربائی میں نے بھی لکھی ہے. سسکیوں میں ہے عباس ٹاؤن کی شام, سسکیوں میں عباس ٹاؤن کی شام ہے, آہو بکا ہے ماتم میں عباس ٹاؤن کی شام ہے. ہم اپنے شہیدوں کے غم میں صف ماتم ہیں, ہم اپنے شہیدوں کے غم میں شمع ماتم ہیں, صف ماتم ہیں. دل رو رہا ہے اشک باغ ہر آنکھ کی شام ہے. میں بتاؤں اب فاروق بھائی بہت تکلیف ہوئی ہے ان باتوں سے کیونکہ میں بھی کراچی کا ہوں اور ہم نے تو یہ سلسلہ میں تقریباً 40 سال سے دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر نا. اور پھر یہ تو اب پورے گلگت میں ہوا, اب پائے چنار میں ہوا, کوئٹہ میں ہوا, یہاں تک کہ لاہور میں بھی ہوا ہے. آپ یقین کریں اس وقت ایک ایسا میڈیا ایسا مافیا ہے جو سعودیہ ہے, قطر ہے, امریکہ ہے, یہ ہر صورت سے پاکستان کی حکومت کو چینج کر کے نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ نواز شریف اگر آیا تو یہ جتنا بھی ہو رہا ہے یہ اور زیادہ ہوگا. اور یقین کریں یہ سب کچھ سیریا کی طرح ہو رہا ہے, بحرین کی طرح ہو رہا ہے, اور اب یہ ایران کے خلاف یہاں کر رہے جب سے پاکستان نے گوادر کو دیا ہے. اور اس کا نام لیجئے ابھی جو زرداری میں جا کے وہاں بیان دے ایران نے کہ کوئی طاقت ہم کو نہیں روک سکتی, اس کے عوض ہوا ہے کہ کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کسی طرح پاکستان میں شیعہ سنی جنگ ہو اور اس جگہ سے پھر یہ ہم یہاں پر قبضہ کر کے اور ایران کے خلاف کچھ کرے. افغانستان میں یہ مات کھا چکے ہیں اور یہ لشکر جنگی جو ہے یہ یقین کریں یہ سب ایجنٹ ہیں سعودیہ کے, اور انہوں نے ہر صورت سے یہ کرنا. دیکھیے آپ نے شاید دیکھا ہوگی یہ کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی 20 عزاداروں کو شہید کر دیا گیا ہے نا, اور یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا. اور کراچی میں ہم مظلوم نہیں ہیں, ہم ان سے لڑیں گے. جو کراچی کے لڑکے ہیں ہم تو یہاں پہ ہیں, اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم ان کو بتاتے کہ ہم کتنے ان کے ملاؤں کو مارتے. یہ داڑھی والے جتنے بھی ہیں نا یہ لشکر جنگی کے اور جو ہے یہ سب ان کا اڈا ہے. 3 مدرسوں میں یہ رہتے ہیں کراچی کے اندر, وہیں کھا رہے. اور لال مسجد کے جتنے بھی بھگوڑے سارے کراچی آئے ہوئے ہیں اس وقت, اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ان کا ایک لشکر موجود ہے کراچی کے اندر جو اس کام میں مصروف ہے تاکہ کراچی کے حالات کو تباہ کر کے حکومت چینج کی جائے. آپ یقین کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں, تو سارے شیعہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے, سارے شیعہ MPM کے اندر ہے. اس پارٹی کو ختم کر کے نواز شریف کو لایا رہا. یقین کریں دل روتا ہے. اور یہ ایک ایسا جھگڑا انہوں نے تیار کر دیا ہے, ایسا ہے کہ سلسلہ تیار کر دیا کہ لوگ منحرف ہو جائیں حکومت سے. اور یقین کریں کراچی میں شیعہ سنی اتحاد آج نہیں برسوں سے ہمارے سارے دوست سنی ہیں, اور وہ یقین کریں وہ بھی اس کے ہمارے ساتھ غم میں شریک ہیں اور ان کے خلاف ہے. لیکن ایک یزیدی ٹولہ جو ہے نا جو اسرار احمد کا ٹولہ ہے, اسرار احمد کا ہے, یہ دیوبندی یہودیاں اور یہ کیا کہتے ہیں وہاں بھی ایک خاص لوگ ہیں جو ٹھیک ہے حالات خراب کرا. بہت شکریہ شہزاد بھائی, کالرز بہت سے ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور یہ ایسا ٹولہ آپ صرف کراچی کے ہر شہر میں موجود ہے, اس طرح کی جو مدرسے اور اس طرح کی جو وارداتیں اسلحہ کی بھرمار ہے. تو
حکومت پولیس ایک والے عام کہاں شہری جانتا ہے کہ کہاں مدرسے ہیں, کہاں کھا رہے ہیں, کہاں پی رہے ہیں, تو کیا حکومت نہیں جانتی, یا ایف سی یا رینجرز یا فوج یا پولیس یہ نہیں جانتی؟ سب جانتے ہیں اور آنکھیں بند ہیں. اور جیسے آپ نے کہا سعودی حکومت اور ملک اسحاق جو ہے وہ سعودی عرب جاتا ہے اور بغیر کسی ایسے روک ٹوک کے جاتا ہے اور پروٹوکول کے ساتھ واپس آتا ہے, تو کہیں نہ کہیں گڑ چوڑ تو ضرور ہے جو ہمارے ناظرین بھی بات کر رہے ہیں. تو اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. فاروق صاحب. جی زیدی صاحب بہت شکریہ. بھائی یہ تو ابھی ابتدا ہے, آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں میر انیس کے مکتیے کے چند بند شہداء کی خدمت میں ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق, فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق. اے موت جلد آ کے بسب زندگی ہے شاخ, خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق. برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو, برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو, کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو. پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں, کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں. پیتے ہیں خاک اڑائی ہے آنسو بہائے ہیں, یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں. سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں, بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں. یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی, زینب زمین پر گر کے پکاری کہ یا علی. سر خفی جہاں کے ہیں سب آپ پر جلی, جاتا ہے ظالموں میں یہ کونین کا ولی. بے کس کو آسرا ہے پسر کا نہ بھائی کا, بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا. یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال, یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال. یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال, یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال. یا رب الٹ دے آج یہ سب عرصہ قتال, پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں. بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہوں. فرمایا شین صبر دہن چاہیے تمہیں, خالق کی یاد سروے علم چاہیے تمہیں. لب پر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں, جو ماں کا تھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں. اب آخری بہن میں سواری ہماری ہے, بادن بزرگواروں کے باری ہماری ہے. دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یاد سے, لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردو اساس سے. طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے, بولی وہ تشن کام شہ حق شناس سے. کیا اس بلا کے سہل بند سے تہیا سفر کا ہے, صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے. فرمایا شہن کے ہاں سفر جاں گزیر ہے, آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے. اب آرزو قرب قیا خدائے قدیر ہے, تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے. طے ہو یہ مرحلہ جو عنایت خدا کرے, جس کا نہ کوئی دوست ہو بی بی وہ کیا کرے. جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر, جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر. ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر, پہلے پہلے آج شب فرقت پدر. سو رہی ہو ماں کی چھاتی میں غربت میں رکھ کے سر, راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے. اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے. ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشن کام, بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام, کھل جائے گا یہ درد و علم تاب شام. بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے, بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے. مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. بہت شکریہ محترم شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے, آپ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے.
अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, जी जी मुसवी साहब, मौला अली मदद। बहन सलाम अलैकुम, यारी मदद। यारी बस मदद। फरूक भाई हम भी कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह लास्ट फ्राइडे को 26 को फरवरी को गए थे अम्बेसडर के पास। बहुत ही हम गम अपना इजहार किए और कल 3 बजे से 6 बजे तक एम्बेसी के पास है। बहुत तफसीली बात की भाई, बस हम गम में शामिल है और खुदा पंजतन के सफर से हम उन्हीं के गम में रहेंगे। बेशक, माशाल्लाह। और अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, इतनी तरक्की दे और बहुत काम कर रहे हैं हम लोग। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मौलाना सखावा साहब थे, नकवी साहब थे मौलाना, और बहुत लोग थे और जाके बात किए हैं। बस इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि बस वहाँ आराम हो जाए, सुकून हो जाए। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे कैबरी या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हिदायत टीवी टीम जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत शुक्रिया मुसवी साहब। बहुत शुक्रिया मुसवी साहब, अमेरिका से आप शामिल हुए। और जैसे ये मोहतरम भी जाते हैं और यहाँ जिन लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, पाकिस्तानी एम्बेसी हो या यूएनओ दफ्तर हो, यहाँ पर मोमिन जाते हैं। और जो हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहने वाले हैं, यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलता है अपने एमपीज़ को ख़त लिखें, अपने जो भी एम्बेसीज़ हैं वहाँ जाके अपनी यादाश्त पेश करें, करारदादें पेश करें। और यूएनओ के दफ्तर के सामने इवन फिर जो सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून ने कोयटा का जो सानिया हुआ था उस पर उनके रिमार्क्स भी आए थे कि हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की कि जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की, वो वहाँ की इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है। तो ये जो प्रोटेस्ट है, जो धरने हैं, जो एहतजाज है, वो इसकी अहमियत कम नहीं है। होना ये चाहिए कि जो लोग आगे आ चुके हैं, जो पीछे हैं, उनको भी साथ मिलाना है ना। जो हज़ारों में अगर धरना हो रहा है तो क्या ये अच्छी बात है कि वो 10,000 में हो जाए और फिर लाखों तक तादाद पहुँच जाए। तो ये जो भी लोग जाने वाले हैं, बाज़ औक़ात होता है कि पता नहीं हमारे इन धरनों से, एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम चंद लोग आ जाते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है। हमने ये 2-3 दिन प्रोग्राम किया है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसमें शिया अफराद ने कॉल्स करके इस दुख में उन्होंने मज़म्मत की है और उसमें ताज़ियत की है। बहुत से गैर शिया अफराद भी माशाल्लाह आए हैं और उनमें भी ये अवेयरनेस आ रही है कि जो दुश्मन है वो साझा है और हमने मिल के कुछ ना कुछ इसका हल निकालना है। तो इस जो भी धरने हैं, जो भी एहतजाज है, इनको आप ऐसा ना समझिए कि इसका कोई असर नहीं हो रहा, असर बहुत होगा इंशाल्लाह। कोई अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, मैंने अभी कॉल की थी आपको ना, मेरी कॉल बात रह गई आधी। जी जरूर बात जी फारूक भाई, मैं कोयटा और कराची में वो करना चाहती थी अपने जितना मुझसे हो सकता है। मैं 2 फैमिली से कराची में, एक कोयटा में। अच्छा। तो जो जिनके बिल्कुल घर का जो कमाने वाला है वो नहीं रहा अब, तो एक कराची की फैमिली और एक कोयटा की, तो मैं उनको मंथली उनको करना चाहती थी। तो ये हम लोग खुद ही डायरेक्टली करते हैं या क्या है, मुझे इसका नहीं पता। उस दिन मेरी मैनेजर सब जब कर रहे थे प्रोग्राम, तो मैं उसमें मैंने ना रिपीट देखा था। अच्छा। तो मुझे उसका नहीं पता चला कि क्या प्रोसीजर है, तो मैंने चलें बहन आप फोन रखिए, हमारी बहन आपको बताते हैं, फिर आप तफसील से टीवी से सुन लें। बिल्कुल, आप इंफॉर्मेशन और लेना चाहें या डोनेशन देना चाहें मंथली कोयटा में किसी भी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहें, आप ज़रूर कर सकते हैं। और कराची के लिए भी डोनेशन दाएँ वो भी आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद आप 48 वाले नंबर पर अगर डायल कर लें तो हम आपसे आपकी डोनेशन भी ले लेंगे और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको बता देंगे। जी ठीक है बहन। और नए नाज़रीन के लिए कि 48 वाला नंबर क्या है, ये सामने जो नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर लाइव कॉल नंबर, तो आखिर में सिर्फ 2 डिजिट या 2 हिंसे चेंज करने हैं। 51 की जगह 48 मिलाना है। कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी आपने इस हवाले से राय देना है या वहाँ किस तरह आप मदद कर सकते हैं, आप मेजर साहब हमारे कोयटा गए थे तो वो वहाँ से फैमिलीज लेकर आए, बता के वो सारी इन्फॉर्मेशन वो लेकर आए कि कौन कौन सी फैमिलीज हैं। और बहुत मुस्तैक फैमिली कि जिनके घर में मेजर साहब बता रहे थे कि अब चूल्हा भी नहीं जल सकता,
تو ان سب کا ڈیٹا وہ لے کر آئے ہیں. تو آپ, ہمارا فرض ہے ہم سب کا کہ جہاں ہم آواز بلند کرتے ہیں ظلم کے خلاف, وہاں ہمیں اپنی مال و دولت, اپنی نعمتوں سے بھی ان کو یاد, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی یاد رکھا, بہت زیادہ ساتھ دیا آپ نے, اور امید ہے کہ اب بھی آپ ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے, چاہے وہ کوئٹہ والے ہوں, چاہے وہ کراچی ہوں, یا جہاں پہ بھی ہمارے مومنین و مومنات پریشان ہیں, ہمیشہ کی طرح آپ ساتھ دیں گے. تو اس میں بھی ضرور بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے آپ. انشاءاللہ ضرور. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں حسین شاہ پاکستان سے بول رہا ہوں. جی, پاکستان کے کس ضلع سے بھائی؟ جی شورکوٹ سے. شورکوٹ سے حسین شاہ صاحب. جی بسم اللہ بھائی. جی میں آپ فاروق بھائی اور بہن کو شہدائے امامیہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ شہادتوں کا سلسلہ تو کربلا سے چلا ہوا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ یہ رہے گا. یزیدیت میں ظلم کرنے اور حسینیت پر یہ ظلم پہلے بھی اٹھائے گئے, اب بھی جاری و ساری ہیں. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یادداشت پیش کرنے, احتجاج, یہ سب ہو رہا ہے, دنیا کو پتہ ہے, یو این او کو پتہ ہے, حکومتوں کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب میرا خیال میں کہ یہ یادداشت پیش کرنے کی, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ کیوں اس پر خاموش ہیں, یہ کیا پالیسیاں ہیں, کیا سلسلے ہیں, یہ وہ جانیں. تو اس پہ ہم تو ان مظلوموں کے ساتھ ہیں, اور شہداء کے ورثاء کے, ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ سلسلہ میں تو یہی کہوں گا کہ ذوالفقار جو لمحہ بھی گوارا نہیں کرتے, مرنے سے وہی لوگ کنارہ نہیں کرتے, اور مر کے بھی جنہیں اپنی بلندی پہ یقین ہو وہ لوگ کبھی موت سے ہارا نہیں کرتے. کیا کہنا ہے؟ تو یہ سلسلہ یہی ہے کہ عزاداری کی وجہ ہے کہ روز ہر جگہ مومنین کا شہید کیے جا رہے ہیں. اگر آج یہ عزاداری کو چھوڑ دیں تو یہ سلسلہ سارا بند ہو جائے گا. یہ سارا وجہ ہے امام حسین علیہ السلام سے, اہل بیت کے گھرانے سے محبت کی, اور یہ چیزیں تو تا قیامت ہمارے ساتھ ہیں. یہ چیزیں, یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, لیکن آل محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہترین بات حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ شورکوٹ سے. بس وہی بات کہ یہ عزاداری بھی تو احتجاج ہی ہے جو اس وقت کی یزید نے کیا, وہ آج کی رہتی دنیا جانتی ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیا تھا اس وقت, کیا حالات تھے. اور چلیں, جو محکمے, جو ادارے ملے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی تنظیمیں ان دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, ملی رہیں, لیکن جو احتجاج ہے, جو آواز بلند کرنی ہے, وہ تو ہم سب کا فرض ہے, وہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے, تاکہ جو ایک چہرے پہ اوپر ان کا جو نقاب پڑا ہوا ہے کہ ہم آپ کے بہت ہی معاون اور مددگار ہیں, کم سے کم ان کے چہروں سے نقاب ہم ہٹاتے جائیں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی سنبھل کے تو سنبھل گئے, ورنہ جہنم تو ہے ہی, ان کی ٹھکانہ ہے ہی ہے. جیسے کہ ہمارے کالر نے کراچی سے بھائی نے بتایا تھا کہ قرآن پاک تک شہید ہوئے ہیں, سورہ یاسین شہید ہوئی ہیں. اگر قرآن پاک کوئی غیر مسلم کہیں شہید کرتا تو پوری اس وقت امت مسلمہ روڈوں پہ ہوتی اور احتجاج ہوتے اور جلاؤ گھراؤ ہوتا, سب باہر ہوتے کہ کسی نے قرآن پاک. اور یہاں جو کہ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے تو اب بھی تو آواز اٹھانی چاہیے. ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعہ مومنین احتجاج کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, تو ہمارا اور اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی باہر نکلو. کل کو یہ آگ آپ کے گھروں میں بھی آئے گی, اور وہی صورتحال آج ہو گئی کہ یہ آج جو ہے آگ اہل سنت کے برادران کے گھروں میں بھی موجود ہے. ان کے بھی, ہمارے سب کے مزار داتا دربار میں بھی بلاسٹ ہوا. ہم سبھی اس چیز کے وکٹم ہیں, تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک اس طرح سے شہید ہوئے ہیں. اس پہ تو پوری امت مسلمہ کو, پورے پاکستان کو روڈوں پہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. بالکل صحیح. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی اور بہنا کو سلام. جی شاہ صاحب. جی فروغ بھائی, زبان پر کوئی ایسے الفاظ نہیں آ رہے کس طرح سے شہداء کے لواحقین کو ہم جو ہے نا پرسہ دیں, اظہار عقیدت کریں فروغ بھائی. صحیح بات. اور ساری دنیا سے منظر دیکھ رہی ہے, خون میں آلودہ لت پت جو معصوم جانے ہیں, اور میڈیا بھی پورا ہائی لائٹ کر رہا ہے فروغ بھائی. افسوس یہی ہے پھر بھی کہ ہم کربلا کے امتحان کی منزل سے گزرے ہیں فروغ بھائی. کل بھی حسینیت مظلوم تھی, کل بھی امام حسین مظلوم تھے, اور آج بھی ان کے ماننے والے, ان کے عاشق مظلوم ہیں. اور
कहने को तो सब कह रहे हैं हम यकजहती इत्तेहाद यूनिटी करेंगे और ऐसे डायलॉगबाजी हो रही है मुसलमानों की, इनसे हमारे लिंक भी हैं और हमदर्दी भी करते हैं, रिश्तेदारियां भी होंगी और सब कुछ है, इनसे वाबस्ता है। काफी लोगों ने शादियां सदात घरानों में की हुई हैं, सैयदों से आपस में इनकी किसी की वाइफ अहले सुन्नत सैयद है, कोई सैयद ने शिया ने उधर की हुई है, ये सदात सब एक दूसरे का एहतराम करती है। ये सदात हो ही नहीं सकती जब से इमाम हसन और हुसैन और अहले बैत के नाम से ये मंसूख ना हो। और फिर ये किस बात से ये अब गमज़दा है, खौफज़दा है, और ये वही करबला का मंजर है जब करबला में जब इमाम हुसैन काफिला चला है, सलार उनके आए हैं तो दुनिया बेबास होकर कहती थी हम हुसैन आले रसूल से, नवासा रसूल से मोहब्बत तो जरूर करते हैं, पर हम हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं है कि हम आपको प्रोटेक्ट करें। और ये वही हालात जो है डेवलप हो रहा है, ये एक इम्तिहान लिया जा रहा है मुसलमानों से कि आप अब सामने आए, कम अज कम अगर मुसलमान हमारे साथ मिलकर सामने आ जाए और कहें हक पर कि ये गलत हो रहा है। ये करबला के वाकया के अलावा भी अब दुनिया में ह्यूमन राइट बनी में, ह्यूमन हर जगह को थोड़े से ही कहीं वायलेंस होता है तो या बेगुनाह को लाशें गिरती हैं, तो पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट उधर जो है इन्वॉल्व होकर, और अगर हमारे मुल्क में भी ये क्यों साइलेंट है, ये पूरी दुनिया क्यों साइलेंट है, क्यों तमाशा ही देखिए। और जो पॉलिटिशियन है ये तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, मैं कुछ बदतमीज गुफ्तार अल्फाजों से नहीं कहना चाहता, क्या आपने सही कहा था कि यूरोप में इनके रास्ते बंद करने चाहिए। We are powerful people in here. We are not weak people in everywhere in the world. And they should wear these things. They're sleeping in bed and looking this scenario. We will take revenge for these politicians if they are not on justice. And justice system is fully collapsed. And they are just talking about sympathy, mercy, about doing nothing. And I'm very disappointed due to this circumstance. We are not sleeping. All Shia और मुस्लिम जिनके अंदर हुसैन का दर्द है वो गम के आंसू बहा रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। एक अटैक के बाद दूसरा अटैक हमने पकड़ लिए, 4 आदमी आ गए, ये हो गया, अब ट्रायल हम ये कर रही है। They are doing nothing फरूक भाई, खुदा हाफिज। हम दिल से बिल्कुल सही बात, हम डरते नहीं मौत से। माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब, बिल्कुल सही बात है आपकी। टाल मटोल और ये दादरसी और हुकूमत अब भी कह रही है जी अब तमाम उसको बहाल किया जाएगा, जो भी लोग मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगी कैसे सिस्टम वापस आ जाएगी, उनके अपने कैसे वापस आ जाएंगे इस तरह से। और जैसे 31 जनवरी को वादा किया था, वज़ीर आज़म ख़ुद कोयटा गए थे कि मुतासरीन कोयटा को या जो भी शहदा के वर्ष हैं उनकी इमदाद दी जाएगी। तो 31 जनवरी कब की गुजर चुकी, कोई इमदाद नहीं है। तो हम किन की माने, किसका एतबार करें? तमाम जो इदारे हैं, और बहुत ही अफसोस की बात कि जो बड़े बड़े ओहदेदारान हैं वो उनको क्या मजबूरी है कि वो अपनी कुर्सियों पे जमे हुए हैं, कोई इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे यहाँ पे वाक़यात होते हैं तो लोग अपनी वजारतें छोड़ देते हैं, तहकीकात के लिए पेश करते हैं अपने आप को, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा बेहिसी है, इतनी ज़्यादा कह लें कि इंसानियत ही नहीं है उन तमाम बड़े बड़े लोगों में। बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, उनकी आंखों के सामने होते हैं और वो बिल्कुल खामोश होते हैं और इस्तीफ़ा तक नहीं देते। तो कोई अगले कॉलर? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और उस्मा बहन, मैं सुभान बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया सुभान भाई। आज इसी टॉपिक्स में मेरा ख्याल है वो तिजोरियाँ पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो अभी नहीं भरेंगी। जी बिल्कुल। तो ये मर के ही इनको हिसाब देना होगा इनको, बिल्कुल। ये है कि ये एक तो शोधा को मैं सलाम पेश करता हूँ और उनको ताज़ियत पेश करता हूँ, लेकिन असल मसला मेरे ख्याल में जो पहले तोबे इन्होंने अफगानिस्तान से रशिया की तरफ थी, उन्होंने सिर्फ रुख मोड़ा है। पहले आलायकार ज़िया-उल-हक था, अब आलायकार उसके साथ सऊदी अरब है जो मिलके उसके साथ काम कर रहा है और यहाँ काम कर रहे हैं। पर फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि मुल्क वही है, वहाँ रशिया के साथ लड़ा गया, अब उसी मुल्क से जरिए पाकिस्तान से लड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही। तो बस मैं इतना ही सिर्फ कहना था। जज़ाकल्लाह सुभान भाई, बहुत शुक्रिया।
सब अवेयर हैं, सब जानते हैं और दुश्मन कौन। बस अब हमें इन हालात में जो भी थोड़ी सी अभी कमी बेशी ज़रूर है कि आपस में जो छोटे मोटे भी इख्तलाफात हैं उनको भुला के, जब अब ये जो सुभान भाई आप हमारे साथ चले, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो वही बात कि ये जो भी दहशतगर्द हैं, इस बार फिर जो सानिया अब्बास टाउन हुआ है वहाँ पर, जैसे कोयटा में एक वाटर टैंकर में ये मवाद छुपाया गया था, इस बार भी एक ऐसी पिकअप थी जिसमें माल सप्लाई करने वाली जो पिकअप्स होती हैं, गाड़ियाँ छोटी जो बाज़ारों में जाके दुकानों को सामान वगैरह सप्लाई करते हैं, उसमें ये मवाद छुपाया गया था। तो पहले तो ऐसे इलाकों में कुछ सिक्योरिटी का कुछ ऐसा बंदोबस्त हो, और मेजर साहब जैसे बता रहे थे कोयटा में कि जो करने वाले हैं अगर वो चाहें तो ऐसी चौकियां और ऐसे आलात अब मौजूद हैं कि गाड़ी को साथ टच करते ही पता चल जाता है कि इसमें कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है या नहीं। बात है फारूक भाई, जब तक कोई अंदर का इंसान इसमें शामिल नहीं होता तो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होती हो नहीं सकती। बिल्कुल अंदर का ही कोई ना कोई शामिल होता है जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं। जी हाँ, और जिन हम बड़े बड़े महकमों की बात करते हैं, ये इदारों की, फ़ौज की बात, फ़ौज के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने कामरा एयरबेस में या GHQ में जो ऐसे बड़े बड़े हमले हुए हैं, और तो तमाम जो कैसे पता है दहशतगर्दों के फ़लाँ जगह ये 25 अरब का तैयारा खड़ा है या फ़लाँ जगह हसास कोई गोदाम है तो इसको तबाह करना, तो ये अंदर के लोग हैं। तो ये बहुत ही बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। अब कौन सा इदारा बचेगा कौन सी सीट जिसका कोई ओहदेदार है वो बचेगा, तो फिर वो उसको कहेगा कि हाँ जी हम महफूज हैं। अब तो आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्द उनके अपने घरों तक, उनके अपने इदारों तक पहुँच चुके हैं, तो ज़रूर उनको भी जागना होगा। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको और बहन को सलाम और तमाम सुनने वालों को। आपके जो कराची के जो अफसोसनाक वाकया हुआ है जी, इसके बारे में अवेयरनेस अच्छे तरीके से होना जरूरी है लोगों की जी। और आप बतौर एंकर प्लीज कॉलरों को इस बात से रोका करें कि मजहबी मुनाफरत या मसलक की बुनियाद पर या उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ऐसी बातें ना किया करें। जो कि शिया काबरीन भी आपकी अभी ऑनलाइन आए थे तो उन्होंने भी मना किया कि इस चीज से कि भाई वो दीगर मसलक के लोग भी हमारे साथ हैं और ये मामलात है और वो हमारा साथ दे रहे हैं और वो खुद भी परेशान है, उनके आदमी भी मरे हैं। तो इस बात पर तवज्जो दी जाए, इस चीज को बढ़ावा ना दिया जाए कॉलरों की तरफ से, ना आपकी तरफ से खामोशी अख्तियार की जाए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब्बास टाउन में जो लोडिंग पिकअप थी उसमें जो उसकी शद्दत बढ़ाने के लिए TNT के साथ RDX भरकर गाड़ी में अलहमरा पकवान के सामने खड़ा किया गया। यह एजेंसियों को पता है ये किसका काम है, ये लश्कर जंगवी फलाना मदरसा ये वो इनका काम नहीं है मेरे भाई, ये काम है बहुत बैनुल अक़वामी एजेंसियों का, जो कि किराए के कातिल उनके यहाँ पाकिस्तान के हर हिस्से में मौजूद हैं और जिनको भाई अगर लश्कर जंगवी खुद ही कह रही है कि ये हमारा काम है और ये आज से वो ये नहीं कह रहे कि उनका काम है, वो हर जगह जहाँ भी दहशतगर्दी करते हैं उनके लोग कहते हैं, ऐलान कहते हैं कि ये हमने किया है, तो फिर आप कह रहे हैं कि ये उनका काम नहीं है। जी सुनिए मेरी बात, बरतानवी जनरल का कहना है, अब आप इसकी रोशनी में देखिएगा इस बात को, कल को सिपा मोहम्मद जो है जो या शिया तंजीमें जो उनसे भी ये जो है उगलवाया जाएगा कि आपने कबूल करना है कि ये वाकया ये इस तरह वो ये खुद ही छाप देते हैं जिनके भाई जो आज आपको नजर आ रहा है बरतानवी जनरल की बात आपको नजर आ रही है, आपको इन शोहदा के वर्सा की कोई बात नजर नहीं आ रही? नहीं मेरी बात सुनिए, बरतानवी जनरल की बात सुनिए, उसने क्या लिखा अपनी किताब में, उसने लिखा है जब हम इराक में कार्रवाइयां करते थे तो हम शिया इलाकों में सुन्नी इलाके की जो गाड़ी जा रही होती थी चेकिंग के दौरान बम फिट करते थे, नीचे मैग्नेट बम फिट करते थे और वो वहां जाके 20 या 25 मिनट की मुसाफत के बाद वहां जाके फटते थे उनके इलाके में। सुन्नी फसाद को बढ़ावा दिया जाए, लड़ाई करवाई जाए। और इसी तरह जब शिया हज़रात के लोग सब्जी या कुछ चीजें लेने सुन्नी इलाकों में जाते थे तो हम बम फिट किया करते। उसने अपनी किताब में लिखा, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। ये इस तनाजुर में देखा जाए मसला ये नहीं है, मसला ये है ये वो यजीदी हैं जिन्होंने 6000 कंटेनर है वो गायब किए असले से भरे हुए, और फिर वो आज कराची की गली गली के अंदर वो असला नजर आ रहा है। 6000 कंटेनर किसने? ये उन यजीदियों का काम है जिनको कौमी असेंबली की हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। उनके शिया तंजीमों के साथ जो है वो इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। हुआ था तो चले भाई बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने अपना नाम भी नहीं बताया
اور آپ خود لشکر جھنگوی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں. نہیں، وہ لشکر جھنگوی بھی شامل ہے بہت سی واردات میں، جو اعلان بھی کرتی ہے، لیکن ان بھائی کا شاید یہ کہنا ہے، جہاں تک ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ایجنسیاں بھی ضرور شامل ہیں. ایجنسیاں تو ہیں اس جی، میں، یہ ان کا یہ پوائنٹ ہے، ان کے ایجنسیاں بھی ہیں. اور لیکن ہمارے کسی بھائی کالر نے یہ نہیں کہا، یا اب تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں نے خود ابھی کہا کہ 3-4 دن سے اس سانحہ کراچی پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، کوئی شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے. سنی بھائی ہمارے خود آ کے اس پہ تعزیت کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کسی غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہی ہو، تو پھر ایسے آپ کے جو عزائم ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور جو آپ نے کہا کہ جو بڑی بڑی پتہ نہیں کیسے، ان سے پہلے بھی ایک کالر تھے کہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ وہ تنظیموں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. خود تنظیمیں، دہشت گردی کی جو تنظیمیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کیا ہے. ان کے فوٹیجز ہیں، ان کے جو دہشت گرد ہیں اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے 100 قتل کیے ہیں، مارنا ہے تو مار لو، یا عدالت میں آ کے وہ اقرار کرتے ہیں. لیکن ان کے وکیل دیکھیں یا ان کو بچانے والے، جیسے وہ 1400 سال سے لوگ بچا رہے ہیں. بھائی لشکر جھنگوی کے ساتھ ایجنسیاں ضرور شامل ہیں، سیدھی سی بات ہے. لشکر جھنگوی یہ کر رہا ہے تو اس کے پاس اتنی پاور آ چکی ہے، اس کے ساتھ ایجنسیاں شامل ہیں. اس کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فوج کا کہیں نہ کہیں شامل ضرور ہے، موجود ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی پاور پہ اگر وہ ایک تنظیم، جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پاور پہ وہ نہیں کر سکتی، تو شاید وہ ابھی نہیں جانتے کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے. وہ ضرور کر سکتی ہے. جن ایجنسیوں کا بھائی نام لے رہے ہیں، بس یہ تھوڑا سا حق کی بات کرنی چاہیے. ایجنسیاں اور یہ سارا کچھ جو بھی آپ کے سامنے مناظر آ رہے ہیں، ان بچوں کے مناظر آپ کو نظر نہیں آ رہے، کون کہاں کیا کر رہا ہے، ان بیواؤں کے آپ کو وہ باتیں نظر نہیں آ رہی. لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ ضرور آگے آتے ہیں کہ یہ فلاں تنظیم نہیں ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے یا جتنا بھی اظہار کیا جائے، لیکن وہی بات کہ لوگ ایسے لوگوں کے چنگل سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ حق کیا ہے، بات ہے. انہوں نے کہا تھا رحمان ملک کا ٹی وی میں، انہوں نے خود کہا کہ جی کوئٹہ کے بعد جو ہے نیکسٹ ٹارگٹ کراچی ہے. یہ وہ جانتے تھے، رحمان ملک نے خود آن ایئر کہا، ہم سب نے سنا، کیونکہ یہ اعلان انہوں نے خود ہی کیا تھا. اور جیسے ایک اور بھی ہم نے سنا تھا نا کہ صرف شیعہ ہی ہم اس کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، جو اس طرح کی دادرسی کرنے والے یا کوئی بھی ایسے نرم دل سنی حضرات ہیں وہ بھی ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں. تو اگلے کالر ہیں، بجائے کہ ہم زیادہ بات کر پائیں، وقت ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، سجاد بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی کراچی میں آپ ایک کمیٹی بنائے، کل خالہ وہاں بہت رو رہی تھی کہ ان کو پہلے گھر والا شہید ہو گیا، اب ان کا ہے کہ بیٹا تھا سارا وہ بھی شہید ہو گیا، ان کا اب کوئی بھی نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں. تو وہاں ایک کمیٹی بنائیں کہ جو اس طرح کے فیملیاں ہیں ان کی لسٹ بنائیں، تو یہاں سے ہم ان کی مدد کریں. اور آپ کے سنی، کرسچن، عیسائی سارا لوگ آپ کو یہاں ان کی مدد کے لیے پیسے دے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی. 12 بجے کے بعد آپ اپنا نمبر بھی ہمیں لکھوا دیجیے گا، تاکہ جو بھی فیملیز ہیں ہم آپ کو ان کی انفارمیشن پہنچا دیں. جی انشاءاللہ. تو 4 منٹ ہے، مزید کالز شاید ہم نہ لے پائیں. اور وہی بات کہ ایک اویئرنیس یا ایک بھرپور موقع میرا سسٹر پروگرام کرتے ہوئے بھی، لوگوں کو پروگرام دیکھتے ہوئے بھی ان کو موقع مل رہا ہوگا کہ جو کالرز آتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں. اور دنیا یہ جو زمین پہ ہو رہا ہے نا، کراچی پاکستان، یہ جو حالات ہیں، ہمارا 7,96,096 مربع کلومیٹر پہ یہ جو ملک ہے، تو یہ زمینی حقائق ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. گلی گلی میں جو قتل و غارت ہے، مدرسوں میں جو فیڈ کیا جا رہا ہے، جو لوگ یہ ایک دوسرے کو کافر کہنے والے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو اب ان کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے، کون ابھی بھی نرم گوشے رکھا ہوا ہے، کون اندر ہی اندر جو ہے لشکر جھنگوی جیسی تنظیموں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، اور کون صرف ان کی تیاریاں، الیکشنوں کی تیاریاں ہیں. یہ تمام عوام، یہ صرف چند لوگ ہیں، اور زیادہ جو اکثریت ہے وہ ان کے ہی رحم و کرم پہ اب نہیں ہونی چاہیے کہ اب جی یہ کوئی فیصلہ کریں گے، یہ کوئی ہماری تقدیر بدلیں گے. حکومت پر ہم نے یہ 5 سالوں میں جتنی اس سے زیادہ دہشت گردی ہے، اس سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، لیکن بد نصیبی ہے یا ہماری اپنی بد قسمتی ہے کہ جو ہم نے بویا تھا وہ ہم خود کاٹ رہے ہیں. اس حکومت کو ہم نہیں بنایا تھا اور ہم نے یہ تمام واقعات کو برداشت کیا ہے. آئندہ کے جو الیکشن ہوں گے، جو تمام مومنین، تمام جو دکھی دل پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ان چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ کہیں یہ دوبارہ ہمیں فریب دینے میں کامیاب نہ ہوں گے. اور اگر یہ دوبارہ ہمیں فریب دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کوئی
اس بار تو پتہ نہیں کتنی ایک ہمت تھی یا پاکستان کی ایک کسی کی دعا ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم و دائم ہے، لیکن مزید کوئی 5 سال کوئی ایسا ہی دہشت گرد کسی اچھے سے واسکٹ سلوا کے یا کسی اچھے سے سوٹ میں ہمیں دوبارہ مل گیا اور کہا کہ اے عزیز ہم وطنوں میں ہی تمہارا ہمدرد ہوں، اگر اس نے اسی طرح کہہ دیا تو پھر پاکستان کا پاکستانیوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ہمارے پاس یہ بہت ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے، جس طرح کہتے ہیں 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قرارداد پیش کی تھی اور پھر 7 ہی سالوں میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ ایک بڑی جد و جہد کا ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے، ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کن کا ساتھ دینا ہے۔ تمام چہرے اب آپ کے سامنے ہیں، 21ویں صدی ہے، اب کوئی چہرہ آپ کے سامنے چھپا نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ایون اپنے جو محلے کے مولوی صاحب ہیں ان کی بھی تقاریر دیکھیے، سنیے اور پوچھئے کہ بھائی آپ کو یہ حالات نظر نہیں آ رہے، کیا آپ کو یہ واقعات نظر نہیں آ رہے، کوئی یہ چینل آپ کا پسندیدہ ہے تو وہاں پہ فون کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ تمام واقعات، تمام جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کتنے پروگرامز پیش کیے ہیں یا کتنی تعزیت کے حوالے سے آپ نے پروگرام پیش کیے۔ تو آپ کا جہاں بھی آپ ہیں، جس منصب پہ جس عہدے پہ ہیں، آپ نے بات نہیں کی تو پھر یہ حالات اس سے اور بدتر ہوں گے۔ اگر بات کریں گے، جاگیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اس سے بہت برے حالات گزرے ہیں، جیسے علماء کرام بتاتے ہیں کہ عراق میں کس طرح مومنین کی نسل کشی کی گئی، لیکن کوئی بگڑا نہیں۔ جو نام حسین لینے والا ہے اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جی بہن، صحیح بات ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی کہ جو نام حسین لینے والا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ اس نام کو کوئی روک سکتا ہے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ ہدایت ٹی وی جس کے ذریعے آپ اپنی آواز ساری دنیا میں پہنچاتے ہیں، اس کو ضرور اپنی جو ہے وہ امداد کیجیے گا، مالی امداد جو پروردگار عالم نے آپ کو نعمتیں عنایت کی ہیں اس میں سے ہدایت ٹی وی کو نہیں بھولے گا، کیونکہ اگر ہدایت ٹی وی ہے، اگر آپ یہ ٹی وی ہے تو ہماری آواز ہے، یہ ٹی وی ہے تو آپ کی آواز ہے۔ 14 پاؤنڈ منتھلی ڈونیشن آپ کو ضرور دینا ہے۔ جو ابھی تک ممبر نہیں بنے، ہمیں 5000 ممبر کی ضرورت ہے۔ جو ابھی تک ممبر نہیں بنے ہیں پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جلد سے جلد امام زمانہ کے نام پہ ممبر بنیں، اور جو بھی کوئی کراچی کے لیے یا کوئٹہ کے لیے ڈونیشن دینا چاہتا ہے 12 بجے کے بعد 294448 والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا اختتام ہوا۔ جن خواتین و حضرات نے کالز کیا آپ کا بہت شکریہ، اور صبح ہدایت کل کوشش کریں گے اپنا جو ریگولر فارمیٹ ہے اسی کے مطابق پروگرام پیش کریں، ورنہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں آپ کے لیے کچھ نارمل پروگرام، کیونکہ حالات نارمل نہیں ہیں، یہ آپ ہی کا اپنا عکس ہے۔ اگر ہمارا دل دکھی ہے تو ہم نارمل نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سب کی دعائیں ان لواحقین کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کنٹرول روم میں جو بہن بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔